اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان جو کہ ایک خاص خدا کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے رحمت مغفرت لے کر آیا تھا، اور ابھی اس ماہ مبارک رمضان جو کہ سارے مہینوں سے افضل ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں لیلۃ القدر کی رات اس ماہ مبارک رمضان کا قلب ہے، اس کا دل ہے، اور انسان مومن ماہ مبارک رمضان میں کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو درک کر سکے، اور لیلۃ القدر کو درک کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس کسی نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس شب قدر میں اس چیز کی دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ مجھے اللہ نے کیوں خلق کیا ہے، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور میری خلقت کا مقصد کیا ہے، اور پھر یہ کہ میرا امام کون ہے، وہ میرے لیے کون ہے، اور میں نے اس کی سیرت پر کس طرح سے عمل کرنا ہے، اور پھر اپنے امام کے ظہور کی زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ عزیزان محترم اگر انسان اپنے آپ کو نہیں پہچاننے کا تو وہ جتنی مرضی عبادتیں کرتا جائے اس کو اس طرح نہ ان عبادتوں کے لذت کو، اس کے مفاہیم کو، اس کی معرفت کو درک کر سکے گا، اور نہ ہی اس حد تک ثواب پہنچ سکے گا، اس کو نہ مل سکے گا، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو درک کرتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں خلق کیا، میں کیوں ہوں اس دنیا میں، تو پھر اس کی عبادت، اس کی نماز، اس کے روزے اور اس کی معرفت اپنے امام کی طرف وہ پھر کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر اسی اندازے سے پھر وہ لیلۃ القدر کو درک بھی کر سکتا ہے۔ لیلۃ القدر اسی لحاظ سے اس تک اس کی جو اس کی ثواب ہیں یا جو اس کی نعمات ہیں وہ اس تک پہنچ بھی سکتی ہیں۔ اپنے امام کے بارے میں بھی تب بھی پہچانے گا جب اپنے آپ کو پہچانے گا، پھر یہ پہچانے گا کہ میرے لیے میرا امام کیوں ہے، کہاں ہے، کس لیے ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو درک کرے، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ جب اپنے آپ کو پہچان کر نماز پڑھے گا، اپنے آپ کو پہچان کر روزہ رکھے گا، اپنے آپ کو پہچان کر اپنے امام کی طرف سفر کرے گا، تو اس کی معرفت اس شخص کی نسبت کہ جو اپنے آپ کو مانتا نہیں، صرف ظاہری طور پر بعض احکامات اور بعض چیزوں کو ادا کر رہا ہے، اس سے بہت زیادہ بیشتر ہوگی۔ تو عرض کرنا آپ سے یہ مقصود تھا کہ یہ جو قدر کی راتیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی رات جو آنے والی ہے 19ویں ماہ مبارک کی رات، یہ قدر کی راتوں میں پہلی رات ہے، اور شب قدر ایسی عظیم شب ہے کہ عام راتیں اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اس رات کا عمل 1000 عملوں سے بھی بہتر ہے، جیسا کہ آپ یہ دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں ہر تاقیبات میں، ہر نماز کی تاقیبات میں کہ الذی جعلت فیہ لیلۃ القدر جعلتہ خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اور جس طرح شب قدر میں نیکی کرنے کی عظمت تمام زمانوں سے زیادہ ہے، اس کی افضلیت تمام زمانوں سے زیادہ ہے، اسی طرح اس شب قدر میں گناہ کرنا بھی دیگر زمانوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی پوچھ گچھ بھی سخت ہوگی کہ جس طرح اس شب قدر میں نیکی کرنے کا ثواب دوسرے تمام مہینوں سے، دوسرے تمام زمانوں سے زیادہ ہے، اسی طرح اس میں خدا نخواستہ اگر کوئی کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا عذاب اور اس کی سزا بھی دوسرے تمام مہینوں سے زیادہ ہوگی۔ اور شب قدر میں جس طرح کے کہا گیا ہے کہ رات کو اگر انسان جاگے
تو جاگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس مبارک رات میں جاگنے کا یہ اجر دیتا ہے کہ اس کے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف خالی جاگ کر گزارنے سے، خالی جاگ کر گزارنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ خام خواہ انسان ٹی وی اور دوسری چیزوں کے اوپر وقت کو ضائع کر دے، بلکہ جاگ کر بیداری کی حالت میں انسان نماز روزہ اور اپنے آپ کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کے بارے میں بھی سوچے، اور نماز، ذکر اور خدا کی یاد میں ساری رات گزارنا مراد ہے۔ اگر اس طرح رات گزارے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے جتنے ہوں یا پہاڑوں کے وزن کے برابر یا دریاؤں کی پھیلاؤ جتنے ہوں، جتنا دریا ہے اس کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس شب قدر جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں انسان کی تقدیر بھی بنتی ہے، یہ تقدیر والی رات ہے۔ قدر ہی کی رات میں تقدیر بنتی ہے، اور روح القدس یعنی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر والی آیت میں جس طرح ملائکہ اور روح کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ روح اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں امام زمانہ کی خدمت۔ تنزل الملائکہ تو یعنی ملائکہ مسلسل نازل ہو رہے ہیں، تو کسی شخصیت پر نازل ہو رہے ہیں، اس وقت جس پر نازل ہو رہے ہیں وہ ہمارے وقت کا امام ہے۔ تو قدر کی رات میں تقدیر بنتی ہے، روح جو ملائکہ میں سب سے عظیم ہے وہ اسی رات فرشتوں کے ہمراہ زمین پر نازل ہوتا ہے، اور یہ ملائکہ اور روح امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہر کسی کے مقدر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی تفصیل امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے ایک عظیم عبادت یہ بھی ہے کہ انسان، ہمارے مراجعین آیت اللہ اعظام بزرگ اور عفا فرماتے ہیں کہ اس رات میں اپنے وقت کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ دینا چاہیے، یعنی شب قدر میں امام زمانہ کی سلامتی کا صدقہ دینا 80 سال تک صدقہ دینے کا ثواب دلواتا ہے۔ انسان اگر اپنے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دے، یہ چیز بھی دوبارہ ہماری طرف ہی پلٹ کر آ جاتی ہیں، اگرچہ انہیں ہماری ان چیزوں کی اس طرح ضرورت نہیں، لیکن یہ چیزیں باعث بنتی ہے کہ امام کی یاد تازہ رہتی ہے۔ امام کو کچھ ہدیہ کرنا، اس لحاظ سے کسی کی مدد کر دینا امام کی نیابت میں، تو یہ تو ایک امام کی یاد کا بھی باعث بنتی ہے، اور دوسرا اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 1000 شب سے افضل رات ہے یہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا تھا تو اپنے بیوی بچوں، اپنے خانوادے کو یہ دستور دیتے تھے کہ تلاش اور کوشش کریں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں ہی روزی تقسیم ہوتی ہے اور عمریں مقرر ہوتی ہیں کہ اس انسان نے کتنے سال تک زندہ رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ مہمانوں یعنی روزے داروں کی تعداد لکھی جاتی ہے کہ اتنے روزے دار تھے۔ اور اس ماہ میں ایک شب ایسی باعظمت والی بھی ہوتی ہے جو قرآن حکیم کے مطابق عبادتوں میں سے 1000 راتوں سے افضل ہے، جس طرح کہ سورہ قدر کی آیت میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں جب آپ یہ شروع کرتے ہیں اعمال کو، تو اعمال شروع کرتے وقت انسان کو یہ چیز کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ خدا کی طرف کتنا متوجہ ہے۔ اور ایک اور دستور اس میں بعض علماء یہ بھی دیتے ہیں کہ اس رات میں افضل عمل ایک یہ بھی ہے کہ انسان تعلیم یعنی احکام کی تعلیم یا کوئی علمی مباحثہ وغیرہ کر کے بھی ایک رات کا کچھ حصہ گزارے، یہ بھی بہت ہی اس رات کے افضل اعمال میں سے ہیں۔ اور پھر اس رات کا ایک اور اہم عمل جو کہ ترتیب سے اگر آپ کو بتاؤں تو اس طرح سے تقدیر بننے والی رات ہے، 1000 شب سے افضل رات ہے۔ اور ایک یہ کہ غسل کرے، یہ غسل غروب آفتاب کے نزدیک کیا جائے تاکہ نماز مغرب و عشاء اسی غسل کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی غروب آفتاب کے قریب غسل کریں اور اسی غسل کے ساتھ انسان اپنی نماز مغرب و عشاء پڑھے، یعنی غسل کرنے سے پہلے وضو کر لے
اور اس کے بعد غسل کرے، اور اسی غسل کرنے کے بعد مغرب کا وقت ہو چکا ہوگا، اور نماز بھی اسی غسل کے ساتھ پڑھے۔ تو اس غسل کے بارے میں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی شب قدر میں غسل کرتا ہے اور طلوع فجر تک جاگ کر عبادت کرتا رہتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مختصر سا اور ایک آسان سے عمل کے ذریعے سے اللہ کس طرح سے انسان کو گناہوں سے بچا کر اس کو نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اب انسان کے اوپر ہے کہ اس شب قدر کے گزر جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھے۔ نماز شب قدر ہے، اس کے بعد پہلے نمبر پہ آپ نے غسل کر لیا، بیداری کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا، پھر اس کے بعد غسل آپ نے کر لیا۔ غسل کے بعد ایک ہے نماز شب قدر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ عمل کرے گا تو ابھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ نماز عزیزان محترم اس طرح سے ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد ہے۔ جب یہ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لینی ہے، نیت یہی کریں کہ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، اور جب یہ نماز کو مکمل کر لے تو پھر نماز کے بعد 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ عمل کرنے سے انسان کے خود اپنے اور اس کے والدین کے گناہ اللہ جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن کا عمل ہے، قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے رکھیں، اور ایک دعا ہے کہ جو کہ مفاتیح الجنان میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ شب قدر کے اعمال میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ادھر ایک دعا مل جائے گی جو ادھر سے شروع ہو رہی ہے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں جب آپ سر پر رکھتے ہیں تو اس دعا کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ بے شک میں سوال کرتا ہوں اے خدایا تیری اس نازل کردہ کتاب کے اور جو کچھ اس میں ہے، اور اس میں تیرے بزرگ تر نام ہے اور تیرے دیگر اچھے اچھے نام بھی ہیں، اور وہ جو خوف اور امید دلاتا ہے، سوالی ہوں کہ مجھے ان میں سے قرار دے جن کو تو نے آگ سے آزاد کر دیا۔ یہ قرآن حکیم کو اپنے سر پر رکھنا ہے، یہ ایک دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو حاجت ہو طلب کرے، پھر قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیں اور کہیں، یعنی پہلے والا تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھنا ہے اور یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو حاجت طلب وہ مانگنی ہے، پھر قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیں، یعنی بعد میں پہلے کھول کے سامنے رکھنا ہے، وہ دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کو سر پر رکھنا ہے، اور پھر یہ کہنا ہے کہ اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ و بحق کل مؤمن مدحتہ فیہ و بحق علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائے گی کہ اللہ کو واسطہ دینا ہے اس قرآن کا اور اس میں اور اس کے جس کو تو نے اس کے ساتھ بھیجا، اور واسطہ دینا ہے ان مومنین کے جن کو تو نے جس میں اس قرآن میں میں تو نے ان کی مدح کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، اور ان پر تیرے حق کا واسطہ، پس کوئی نہیں جانتا تیرے حق کو تجھ سے بڑھ کر۔ یہ ترجمہ آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ 10 مرتبہ کہنا ہے قرآن کو سر پر رکھتے ہوئے ہی کہ بیکا یا اللہ بیکا یا اللہ، پھر آپ نے کہنا بے محمد پھر 10 دفعہ کہنا بے علی، اس طرح 14 موسمین سلام اللہ علیہم اجمعین کا نام لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو بھی حاجت ہے اس کو مانگنا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی یہاں پر بیان کرتا جاؤں کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس شب قدر میں یہ بھی دعا کریں کہ قرآن آپ کی ذات کا حصہ بنے، آپ کے دل میں اترے، کیونکہ جب یہ قرآن آپ کی ذات کا حصہ بن گیا، آپ کے دل میں اتر گیا، آپ نے شب قدر میں دعا کی خدایا قرآن کو ہماری زندگیوں میں شامل کر کے یہ ہمارے دلوں میں اترے، تو یہ پھر آپ کی ذات کا حصہ بن جائے گا، کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوگا۔ فقط قرآن کو سر پر رکھیں گے تو یہ 5-10 منٹ کے بعد آپ سے جدا ہو جائے گا، جب کہ قرآن کے بارے میں خدا سے یہ دعا کریں گے کہ خدا اس قرآن کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے،
تو پھر یہ قرآن آپ کی ذات کا حصہ بن جائے گا اور کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوگا۔ اگر فقط سر پر رکھیں گے تو 5 منٹ کے بعد یہ جدا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا ایک مہم عمل اس بافضیلت ترین رات کا، اور دیکھیے تقریباً جتنی بھی سال کی بافضیلت ترین راتیں ہیں ان سب راتوں میں زیارت امام حسین کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور شب قدر کی رات میں امام حسین کی زیارت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زیارت پڑھیں، اور شب قدر میں 7ویں آسمان پر عرش کے نزدیک ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جو زیارت امام حسین کے لیے آیا ہے۔ زیارت سے فارغ ہو کر 2 رکعت نماز برائے زیارت امام حسین پڑھیں۔ اگر فرض کریں کوئی کربلا نہیں جا سکتا تو اپنے گھر میں ہی چھت پر چڑھ کر یا کسی بلند جگہ پر جا کر، گھر کے باہر جا کر زیر آسمان ایک دفعہ دائیں دیکھے، پھر بائیں دیکھے، پھر سر کو آسمان کی طرف کر کے کہیں کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کر دینے سے بھی آپ کو زیارت کا ثواب ملے گا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ 3 دفعہ کہنے سے بھی اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو پھر زیارت امام حسین پڑھیں۔ زیارت امام حسین پڑھنے کے بعد 2 رکعت زیارت امام حسین بھی پڑھیں۔ اس کے بعد چند اور اعمال بھی ہیں۔ 100 رکعت نماز ہے کہ جس میں ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید ہے۔ دعائے جوشن کبیر ضرور پڑھیں۔ دعائے جوشن کبیر جو انسان کہتے ہیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسے فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ جو اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو لہٰذا شب قدر میں دعائے جوشن کبیر بھی ضرور پڑھیں، اور کم از کم ماہ مبارک رمضان میں 3 دفعہ دعائے جوشن کبیر کو پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ اس میں 1000 خدا کے نام ہیں اور اسی میں سے ایک اسم اعظم ہے، تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مومن اس دنیا سے جانے لگے تو کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے کفن کے اوپر بھی دعائے جوشن کبیر لکھی ہوئی تاکہ فشار قبر سے بھی محفوظ رہ سکے۔ دعائے جوشن کبیر پڑھنے کے بعد 19ویں شب میں یہ ایک مہم عمل بھی ہے، خاص ہے کہ 100 مرتبہ کہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ 100 مرتبہ آپ نے کہنا ہے۔ پھر اس 19ویں کی رات میں جو کہ شب ضربت بھی ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت سجدہ میں، حالت عبادت میں ابن ملجم ملعون نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار جو سر پر ماری تھی، اس کے لیے اس شب ضربت کے لیے 100 مرتبہ یہ کہیں کہ اللہم لعن قاتلۃ امیر المومنین، امیر المومنین کے قاتل پر لعنت ڈال بھیجی گئی ہے اس میں۔ تو 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے شب ضربت والی رات، یعنی 19ویں کی رات کو، اللہم لعن قاتلۃ امیر المومنین۔ ان راتوں میں بہترین عمل یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بخشش کی دعا کرتا رہے، الہی العف، الہی العف بحق الحسین بحق علی، اے خدایا کہ ہمیں بخش دے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری دعاؤں کو، زیارتوں کو، اعمال کو قبول و منظور فرما۔ راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، اگر جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو، اے خدایا ان چیزوں کو بھی معاف کر دے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے وہ رکاوٹ نہ بنے۔ وہ ہمارے سارے کے سارے اللہ تو گناہ بخش دے، اور تو ہمیں فضل کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے ساتھ برخورد کر۔ اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، جیسا کہ قرآن میں بھی حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین کے لیے خصوصی دعا کرے کہ جنہوں نے ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب بھی بنے اور ہمارے لیے مسلسل دعا گو بھی رہتے ہیں، اور ہمیں پال پوس کے بڑا بھی کیا، اور یہ حکم خدا بھی ہے۔ اور انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت بڑا دروازہ اور ذریعہ اس کے اپنے والدین ہیں۔ انسان اپنے والدین کے ذریعے سے اگر دعا کرائے تو اس کے حق میں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی طول عمر کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو خدا سے ان کی مغفرت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ اپنے اقربا کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے کسی کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ سنت الہی کے خلاف ہے،
اور اپنے جو عزیز رشتہ دار حتیٰ کہ ناراض ہو گئے ہوں ان کے لیے بھی بد دعا نہ کریں، ان کے لیے بھی ان کی ہدایت کے لیے ان کے دعا کریں کہ خدا ان کے دلوں میں رحم ڈالے اور آپس میں اتفاق و اتحاد سے مل کر رہیں۔ اور کیونکہ اگر کسی کے بارے میں بغض و کینہ اور حسد رکھ کے انسان عبادت کرے تو اس عبادت کا ثواب نہیں ہوتا، کیونکہ الحسد و یاکل الایمان، کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اپنے عزیز و اقربا کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہر انسان نے اپنے وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ زندہ اور مردہ مومنین جو ہیں، کیونکہ مومنین بائی ہوتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے اس دنیا سے چلے گئے ہوں، تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دنیا اور آخرت کے مطلب کے لیے دعا مانگیں، انسان کو آخرت کے بھی لیے دعا کرنی چاہیے، اس کی عاقبت بخیر ہو اور دنیا میں بھی وہ صحیح و سالم طریقے سے اس دنیا سے جائے۔ اور جو دعائیں مفاتح الجنان میں درج ہیں ان کو پڑھیں، اور سب سے مہم عمل یہ بھی ہے اور آسان بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتا رہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ کے۔ اور باقی دیکھیے عزیزان محترم، جتنا اچھے طریقے سے انسان اعمال کر سکے وہ بہتر ہیں، یعنی کیفیت مہم ہے اور کمیت مہم نہیں، یعنی کوالٹی مہم ہے، کوانٹٹی مہم نہیں ہے کہ کتنی مقدار ہو۔ اچھے طریقے سے پڑھیں، رات جاگ کر گزاریں، کوشش کریں بچوں کو بھی جگائیں، اور ایسی رات گزرے کہ جس میں گناہ بھی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، اور نہ صرف ٹی وی آگے پیچھے کھانے پینے میں انسان رات گزار دے۔ آج کل تو رات گزارنا موبائلوں کی وجہ سے اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں، لیکن خالی رات گزارنا مہم نہیں، بلکہ اس رات میں اچھے اعمال کر کے رات گزاریں، اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں، ان کو کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت کوئی تعلیم دے دیں، ان کو کوئی نہ کوئی احکام حکم، کوئی عقیدے کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، احکام کے بارے میں کوئی نہ کوئی چیز کسی کو سکھا دیں، یا خود انسان تھوڑا بہت اس چیز کا مطالعہ کر لے تو یہ اس کے لیے سب سے اچھا ہوگا۔ تو لہٰذا دعا کریں کہ خدا کی ذات ہمیں شب قدر کو درک کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص امام زمانہ کی سلامتی، ان کے جلد ظہور کی دعا کرنی چاہیے۔ اور جتنے بھی مظلومین ہیں، بالخصوص یہ جو کابل میں ایک مدرسے کے اوپر حملہ ہوا اور کافی سارے خانوادے داغدار ہو گئے، کتنی طالبات، چھوٹے معصوم بچے شہید کر دیے گئے، یمن میں بہت برا حال ہے، کشمیر ہے، سعودی عرب میں جو مومنین بستے ہیں، پاکستان کے مسائل ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی بلاد اسلامیہ میں استعماری ایجنٹ ہیں اور مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ان استعماری ایجنٹوں سے ہمیں نجات دے، اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، مراجعین اعظام، عالم ربانیین، مقام معظم رہبری، علماء حقہ کا سایہ خدا ہمارے اوپر سلامت رکھے، اور ہمارے ملک پاکستان کو خدا استحکام و ترقی دے۔ ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں، جتنے بھی مومنین و مومنات رہتے ہیں، خدا ان کو، ان کی عزت جان مال ناموس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب سے بڑھ کر ظہور امام زمانہ کے لیے دعا کریں۔ امام زمانہ کے ظہور میں ہی ہماری آسائش ہے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔